وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالی شرم نہیں کرتا مثال دینے میں، مکھی یا مکھی سے اوپر جو مخلوقات ہیں ان کی مثال دینے میں اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا۔ پچھلے جمعہ میں نے شرم و حیا کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح ایمان طاقتور ہوتا ہے، اس کا یقین اللہ پر بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح سے جب حیا کسی کے اندر بڑھتی ہے، حیا کسی کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے، تو وہ انسان نیکیوں کے راستے پر اتنا ہی زیادہ آگے بڑھتا ہے، گناہوں میں پیچھے رہتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے کہ حیا ہی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان کے اندر ایک خیال تصور ہوتا ہے، ذہن میں ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا اور لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے۔ جو دل میں بات کھٹکتی ہے، اس سلسلے میں انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ کیا یا میں نے یہ بات کہی اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا تصور کریں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو جس کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے وہ دل میں کھٹکنے والی بات بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دل میں اگر کوئی بات کھٹک رہی ہے، یہ کروں یا نہ کروں، اور یہ خیال آنا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، تو یہ جو دل میں جو بات کھٹکتی ہے عام طور پر وہ غلط ہوتی ہے، وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو دل میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کے اندر حیا ہوگی وہ کسی بھی کام سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ حیا تہمت کی جگہ پر جانے سے بھی روک دیتی ہے، گناہ سے تو روکتی ہی ہے۔ اگر کسی جگہ پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہے، الزام لگنے کا اندیشہ ہے، تو وہاں بھی حیا روک دیتی ہے کہ وہاں نہ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسا ایمان عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہوئے تو نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ میں بہت پکے ایمان والے بنے، بلکہ دوسرے مومنوں کے لیے ایک دیوار اور ایک پہاڑ بن گئے۔ آپ کے ایمان لانے کے بعد تکبیر کا نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر۔ لوگ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد علل اعلان نمازیں ہونے لگیں۔ لیکن حیا کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کے دروازے پر بیٹھ کر کپڑے سل رہے ہیں۔ راستے میں گزرنے والے نے دیکھا، وہ گزرتا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا تو پھر دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر ہیں،
اور کسی کام میں مشغول ہیں، نہ اندر جا رہے ہیں نہ وہاں سے کہیں باہر آ رہے ہیں، دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ امیر المومنین، آپ دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندر تشریف لے جاتے، گھر کے اندر بیٹھتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حیا کی وجہ سے فرمایا کہ میری بیٹی اس وقت تنہا ہے گھر میں، تو میں اپنی بیٹی تنہا ہے، موجود ہے، اور میں اپنی بیٹی کی موجودگی کے وقت بھی اکیلے میں ان سے ملنا یا اکیلے گھر میں رہنا، یہ مجھے حیا گوارا نہیں کرتی۔ حیا بہت عجیب صفت ہے۔ انسان چاہے اکیلے میں ہو یا مجمع میں ہو، اگر حیا کسی کے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچے مقام پر پہنچاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بہت بڑھتی ہے۔ من جملہ حیا ایمان کا حصہ ہے، بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور بہت سی نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے، بہت شرم و حیا والے تھے، اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے تھے۔ مخلوقات میں انسانوں سے شرم تو لوگ کرتے ہی ہیں۔ بھائی مجمع میں کوئی آدمی کھلم کھلا وہ کام نہیں کرتا جو تنہائی میں کر سکتا ہے۔ تو انسان ایک دوسرے سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے حیا کرتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حیا تو وہ ہے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر اللہ سے حیا کی جائے، اصل حیا وہ ہے۔ اب اللہ تو ہر جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم کیسے اللہ سے حیا کریں؟ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور بھوری دامت برکاتہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی ہے اللہ سے شرم کیجیے۔ انسانوں سے شرم کرنا بہت آسان ہے، مجمع میں سب کے سامنے ہم وہ کام نہیں کرتے جس میں شرم آتی ہو، لیکن اللہ سے شرم کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس کتاب کا نام ہی ہے اللہ سے شرم کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی حیا فرمایا کرتے تھے، شرم کیا کرتے تھے۔ آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نماز تحفے میں عطا فرمائی امت کے لیے۔ پہلے کتنی نمازیں تھیں؟ 50 وقت کی نمازیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں لے کر تشریف لا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سے آپ کو کیا تحفہ ملا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت تو بہت کمزور ہوگی، بہت ناتواں ہوگی، قلیل العمر ہوگی، آپ کی امت کی عمریں بھی کم ہوں گی، طاقت بھی کم ہوگی، کمزور ہے آپ کی امت۔ میری امت تو بہت طاقتور تھی اور 2 وقت کی نماز وہ ادا نہ کر سکی، اس میں سستی اور غفلت کرنے لگی۔ تو کہیں اندیشہ یہ ہے کہ آپ کی امت کمزور ہے، وہ بھی غفلت اور سستی نہ کرنے لگے، آپ نمازیں کم کرا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اللہ کے پاس اور اس میں کچھ نمازیں کم ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ کتنی کم ہوئی؟ تو بتایا اتنی کم ہوئی۔ کہا ابھی بھی جا کر اور کم کرا لیں۔ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر تشریف لے گئے، اس طرح سے جاتے رہے یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں بچ گئیں۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ایک مرتبہ اور جا کر کچھ کم کرا لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
میں اب حیا محسوس کر رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اب اللہ کے پاس کتنی بار جاؤں اور کتنا کم کرا دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا، گناہ سے پہلے اگر بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم وہ انسان پتھر بن سکتا ہے، وہی موت آ سکتی ہے، لیکن وہ گناہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھائے گا۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے گناہ کرتا ہے؟ کوئی بیٹی اپنے ماں کے سامنے گناہ کرتی ہے؟ نہیں، حیا مانے بنتی ہے، حیا دیوار بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پاس اللہ کے نبی کو بھیجا، لیکن آپ کو حیا آ گئی۔ حیا ایک عجیب صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ نوازتا ہے وہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور وہ انسان گناہوں میں بہت پیچھے رہتا ہے، غفلت میں بہت پیچھے رہتا ہے، نیکیوں کے راستے پر وہ چلتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اصل ہے شرم کرنا۔ ہر کام سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ بڑے گناہ تو سوچنے کی بات نہیں ہے، بڑے گناہ کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے، وہ چھوٹے گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ تو حیا اور شرم اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اپنے اندر یہ پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ کون سا کام کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دیکھیں۔ آپ کی سیرت میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آ کر پوچھا کہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں ہم نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ گھر کے باہر جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں ہم سبھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن گھر کے اندر اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے؟ گھر کے اندر تو ہم نہیں داخل ہو سکتے، گھر کے اندر آپ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، تو آپ بتائیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی صحابہ کرام نے بیان فرمائی، لیکن اندر کی زندگی، گھر کے اندر رہنے سہنے کی جو زندگی تھی، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، یہ صحابہ کرام کو کیسے معلوم ہوتا، ہم سب کو کیسے معلوم ہوتا؟ تو اسی لیے صحابی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ اے امی جان عائشہ، آپ یہ بتائیں کہ گھر کے اندر اللہ کے رسول کیسے رہتے تھے، گھر کے اندر کیسے رہتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب ہم گھر میں ہوتے، ہمارے شوہر گھر میں ہوتے، تو عام حالت جس کام میں ہم لگے ہوتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتے۔ جس کام میں ہم ہوتے اس کام میں آپ بھی لگ جاتے تھے اور ہماری دل جوئی کرتے، ہم سے باتیں کرتے، ہم سے مذاق کرتے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ کرتے۔ لیکن یہ ہوا مخلوق کی حق کی ادائیگی، مخلوق کی حق کی ادائیگی اس طرح سے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہو جاتی، جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی، تو آپ اس طرح سے وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے جیسے آپ مجھے پہچانتے ہی نہیں، جیسے ہم سبوں کو آپ جانتے ہی نہیں، پہچانتے نہیں۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک آدمی مخلوق کے بھی حق کو ادا کرے اور خالق کے بھی حق کو ادا کرے۔ صحابی نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول جس طرح ہم سب کو باہر
گھر کے باہر ارشادات فرماتے ہیں، نصیحتیں فرماتے ہیں، اور خود بھی نماز وغیرہ اور ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، گھر میں بھی جا کر تسبیح میں مصروف ہو جاتے ہوں گے، مصلی بچھا کر نماز میں مشغول ہو جاتے ہوں گے۔ اس لیے ان صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گھر میں جب رہتے ہیں تو کس طرح رہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عمل کر کے بتا دیا کہ وقت پر مخلوق کی حق کی ادائیگی بھی ضروری ہے اور وقت پر خالق کے حق کی بھی ادائیگی ضروری ہے۔ ایک پکا مسلمان دونوں کے حق کو ادا کرتا ہے۔ صرف اللہ کے حق کو ادا کرنے کا نام ہمارے یہاں، یعنی اگر کوئی صرف اور صرف اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، مخلوق کے حق کو ادا نہیں کرتا، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ محلے کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے اور ہر وقت وہ اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا اللہ کے رسول سے کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول مخلوق کی بھی حق کی ادائیگی فرما رہے ہیں، مخلوق کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور خالق کے بھی حق کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بندہ مومن کے لیے، کامل مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوق کے حق کو ادا کرے اور خالق کے بھی حق کو ادا کرے۔ جب جس کا تقاضا ہو، جب جس کا وقت ہو، اس کے حقوق کی ادائیگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ یہی ہے زندگی کا کامیابی کا راز۔ زندگی کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ ایک بندہ مخلوق کے بھی حق کو ادا کرے اور خالق کے بھی حق کو ادا کرے۔ اگر کوئی صرف مخلوق کے حق کو ادا کرتا ہے، وہ بھی مسلمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کو نہ پہچانے، خالق کے حق کو ادا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ رجب یہ رمضان کا مقدمہ ہے، تمہید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے بہت پہلے آپ دعا میں لگ جاتے تھے۔ ہر نماز میں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور میری زندگی رمضان تک دراز فرما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ رجب کے بارے میں جس طریقے سے بہت سارے رسم و رواج ہمارے معاشرے میں در آئے ہیں، رجب کے مہینے میں بھی کچھ سماجی رسم و رواج لوگوں سے سنتے ہوئے چلتے ہوئے ہمارے درمیان آ گئے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جس طریقے سے ہم کوالٹی پسند کرتے ہیں، جو اعلیٰ کوالٹی چیز ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں، اور جو ادنا ہوتی ہے، جو لو کمپنی کی ہوتی ہے، لو کوالٹی ہوتی ہے، اس کو ہم چھانٹ دیتے ہیں۔ تو دنیا میں جس طریقے سے ہم چالاک ہیں، دنیا میں جس طریقے سے ہم اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کرتے ہیں، ہوٹل میں کہاں اچھا پکوان ہوتا ہے، کپڑے میں کون سا اچھا کپڑا ہوتا ہے، ہر چیز میں، گولڈ میں کون سا گولڈ اچھا ہوتا ہے، کتنے کیرٹ کا اچھا ہوتا ہے، کہاں اوریجنل ملتا ہے، کہاں ڈپلیکیٹ ملتا ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں میں بہت چالاک ہیں۔ دین کے معاملے میں بھی ہمیں چالاک ہونا ہے، دین کے معاملے میں بھی ہمیں بیدار رہنا ہے۔ بہت سی چیزیں، بہت سے افعال اور اعمال ہمارے درمیان ایسے چل پڑے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ سنی باتوں پر ہمارے ہاں عمل ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہمارے بوڑھے دادا پردادا دادی اور نانی کے زمانے سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، آج بھی ہم مسلمان اسی پر چل پڑے ہیں۔ تحقیق نہیں کرتے کہ اس پر ثواب ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر ثواب ہے شوق سے کریں، اس لیے کہ ثواب ہی اللہ کی
قربت کا ذریعہ ہے، نیکی ہی اللہ کی طرف ملانے والی ہے، اللہ سے جوڑنے والی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی عمل ہمارا ایسا ہے جس پر ثواب نہیں، الٹا عذاب ہے، گناہ ہے، تو اس کام میں کیوں اپنا پیسہ خرچ کریں، اس کام میں کیوں اپنا وقت ضائع کریں، اس چیز میں اپنی پوری توانائی کیوں خرچ کریں؟ اس لیے رجب کے مہینے کی فضیلت الحمدللہ مسلم ہے۔ رجب یہ اشہر حرام میں سے ہے، محترم مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ لیکن رجب کے اندر ایک جو رسم ہمارے یہاں ہے، کوڑے کی رسم، یہ کوڑے کی جو فاتحہ اور جو رسم اس کی جو ادائیگی کی جاتی ہے، پورے ذخیرے احادیث میں کوئی اس کی سند نہیں ملتی، کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود اور ساری کتابوں کی تفصیلات، ساری احادیث کی تشریحات آنے کے باوجود کسی بھی کتاب میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی۔ یہ شیعوں کی طرف سے چلائی گئی ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی مہینے میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا درجہ دینے والے شیعہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو حضرت علی سے چونکہ جنگ حضرت امیر معاویہ سے ہوئی تھی، تو اس لیے حضرت علی کے دشمن یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں صحابی ہیں۔ ایک پکا سچا سنی مسلمان نہ حضرت علی کو نہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ ہمارے نظر میں تمام صحابہ کرام برحق ہیں۔ یہ مشاجرات صحابہ کرام اگر آپس میں کبھی ایک دوسرے سے جنگ کیے، ایک دوسرے سے اختلاف کیے، تو اس جگہ پر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی طرفداری یا ان کی طرفداری کا حکم نہیں ہے، ہمیں خاموش رہنا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضا کا پروانہ دے دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارت ان کو سنا دی گئی ہے۔ اللہ ان صحابہ کرام سے خوش ہے، راضی ہے، پھر ہمارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے شہید ہونے پر ان لوگوں نے خوشی منائی تھی۔ تو کوڑے کی جو رسم ہے، اس رسم کو شیعوں نے ایجاد کیا تھا۔ تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد ایک مسلمان اگر کوڑے کی رسم کرتا ہے تو دبے الفاظ میں یہ کہا جائے یا انجانے میں کہا جائے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر اور شہادت پر یہ خوشی منا رہا ہے شیعوں کی طرح سے۔ شیعوں نے ایک چال اور ایک سازش کے تحت یہ کوڑے کی رسم جاری کی تھی، چونکہ وہ حضرت علی سے جنگ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو دشمن سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ شیعہ جو اسلام میں نہیں ہیں، ان کا قرآن الگ، ان کی نماز الگ، ان کی اذان الگ، وہ حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو مرتد کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کے طریقے پر ہم کیوں چلیں؟ ہم صحابہ کرام کو برحق مانتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں میں اگر جنگ ہوئی تھی، اللہ نے دونوں کو صحابی کہا ہے اور دونوں پر اپنی رضا کا پروانہ نازل کیا ہے۔ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ یہ حق پر تھے، یہ ناحق تھے، یہ حق پر تھے، یہ باطل تھے، ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں، ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو شیعوں نے حضرت امیر معاویہ کی شہادت پر خوشی منایا تھا، حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر جشن منایا تھا۔ آج کے صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھی اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں، اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ ہو گئی بات اس مہینے میں جو کوڑے کی رسم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 27 رجب کی 27 تاریخ کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا اور آپ نے ساتوں آسمان کی سیر کی تھی، جنت و جہنم کو دیکھا تھا، اللہ کا دیدار ہوا تھا اور بہت ساری وہاں عجائبات اللہ تعالیٰ کے آپ نے وہاں ملاحظہ فرمائے تھے، مشاہدہ فرمائے تھے۔ لیکن اس مہینے میں کسی خاص دن کی یا کسی خاص روزے کی، کسی خاص عبادت کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب حق بات کہنے کے لیے آپ کو سننا بھی پڑے گا۔ جو بات سنی سنی آئی ہے، سنی سنائی آئی ہے، لوگوں سے کہتے ہوئے سنتے ہوئے ہم آئے ہیں، ان باتوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ جو ہمارے اوپر فرض ہے اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ علیحدہ مصیبت، جو چیزیں واجب نہیں وہ ہم لیے ڈھو رہے ہیں اپنے کاندھے پر۔ جو چیزیں فرض ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں وہ تو کرو۔ جو چیزیں فرض نہیں، جو چیزیں واجب نہیں بلکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، ہم بہت شوق سے اس کو پورا کرتے ہیں، بہت اہتمام سے پورا کرتے ہیں۔ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز، اگر مسلمان 5 وقت کی نمازیں ادا کرے تو انشاءاللہ جو دوسرے رسم و رواج والے کام ہیں نا وہ خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ رسم و رواج کو چھوڑنا ہو تو اصل عبادت پر آپ پابند ہو جائیں، انشاءاللہ وہ بری بری جو رسمیں ہیں جس پر گناہ ہے کوئی ثواب نہیں، وہ خود بخود آپ سے چھوٹ جائیں گے۔ مصیبت یہ ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں، جس پر ثواب ہے، جس کو نہ کرنے پر گناہ ہے، ہم ان اعمال کو نہیں کرتے، شیطان ہمیں دوسری طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ تو کوڑے کی رسم کی کوئی حقیقت نہیں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ دوسرا، اس مہینے میں کسی خاص دن کا روزہ نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت چاہے تو جس طرح ہر مہینے میں آپ نفلی روزے رکھتے ہیں اس مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے کسی دن کو متعین کر دینا یہ شریعت میں اضافہ ہے، شریعت میں ایک طرح سے بڑھوتری ہے جس کو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ عبادت کرنا ہے کریں، لیکن آپ کسی دن کو خاص روزے کے لیے طے کر لیں اور اس کی فضیلت یہ بیان کریں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، بہت بڑے مفتی، ابھی زندہ ہیں پڑوس ملک میں، انہوں نے دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کے روزے کے سلسلے میں جو بات چل پڑی ہے اور بہت اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس روزے کا یہ ثواب ہے، اس روزے کا یہ ثواب ہے، ان کی تحقیق ہے کہ 1-2 حدیثیں ضعیف حدیثیں، 1-2 حدیثیں مل جائیں گی، لیکن میری معلومات کے مطابق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس پر کہ 27 کی تاریخ کا اگر روزہ رکھیں گے تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ لہذا جب ضروری نہیں ہے تو ہمیں ضروری قرار دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت جتنی ہے اتنی ہی رکھو، جو ضروری ہے اس کو اس درجے پر رکھیں گے، جو ضروری نہیں ہے اس کو ہم رسم و رواج کے طور پر ضروری قرار دے کر شریعت میں اضافہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپسند کرتا ہے۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اشہر حرام میں سے ہے، اس مہینے کا احترام ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں گناہ نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، آج اگر ہمیں اپنے طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم زمانے جاہلیت کے لوگوں کو دیکھ لیں، قرآن کو نہیں مانتے تھے، حدیث کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر یہ احترام تھا کہ وہ اس مہینے میں کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، ان کی جنگیں اگر ہوتی تھیں تو اس مہینے میں بند کر دیتے تھے کہ نہیں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جنگ نہیں ہوگی۔ کم سے کم ہم زمانے جاہلیت کے لوگوں کی عادت اپنائیں اور اس مہینے میں ہم گناہ نہ کریں۔
رسم و رواج میں پڑھ کر، گناہوں میں پڑھ کر اگر کوئی اس مہینے کو گزارتا ہے تو اس مہینے کی ناقدری کی وجہ سے اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہیں گرفت نہ آ جائے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ رجب کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور رمضان کی پوری تیاری کے لیے ابھی سے ہمیں نظام الاوقات کو ترتیب دینا ہے۔ دعا یہ کرنا ہے کہ اے اللہ رمضان تک میری عمر کو دراز کر دے، میری زندگی میں برکت دے دے، تاکہ رمضان میں جو تیری رحمتیں برسیں گی ہم اسے حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، پوری دنیا میں اس موضوع پر بحث چھڑی ہوئی ہے، لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں کہ میرے دوستوں، شادی بیاہ کرنا یہ سنت رسول ہے، شادی بیاہ بھی کرنا ضروری ہے، لیکن میں ایک جیسا کہ پورے ہندوستان میں یہ آواز سنی گئی ہے، اچھے اچھے لوگوں نے مشورے دیے ہیں، کام کریں گے اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، راستہ ملے گا۔ ابھی جو بچیاں اسکول میں، کالجوں میں پردے سے لڑ رہی ہیں، وہ کس کی بچی ہے؟ وہ ہماری بچی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کے کسی بھی حکم کے خلاف اگر کوئی لڑ رہا ہے تو ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ جس دن ہماری بیٹی برہنہ کی جائے گی، جس دن ہماری بیٹی کے سر سے پردہ پھاڑا جائے گا، عصمت کی چادر تار تار کی جائے گی، کیا ہم سمجھیں گے اس دن کہ یہ میرا مسئلہ ہے؟ یہ عالم کا مسئلہ ہو گیا، عالم اسلام کا مسئلہ ہو گیا۔ تو پردے کا جو مسئلہ ہے صرف ایک بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اس کی ناموس اور عزت کا، عصمت کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم پردے میں حمایت بھی کریں اور پردہ کا اہتمام کریں۔ آپ کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہیں گے تو کیسے کریں گے؟ ایک بچی ہماری کالج میں پردے سے لڑ رہی ہے، اور حکومت اگر ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ پردہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، ہمیں تو ہنسی آتی ہے کہ ہم مسلمان کتنے کم عقل ہو گئے، کتنے بدھو ہو گئے۔ حکومت یہ دلیل دیتی ہے، لائر جج کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اسلام کا کوئی اٹوٹ حصہ نہیں ہے پردہ، یعنی کریں تو بھی ٹھیک ہے، پردہ نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ لائر یہ دلیل دے رہا ہے، جج یہ دلیل فیصلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے پردہ کوئی کمپلسری نہیں ہے، چاہیں کریں نہ چاہیں نہ کریں۔ یہ جو غلط تشریح ہو رہی ہے، میں اس جج کی غلطی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس جج کا قصور نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہم نے موقع دیا ہے، یہ ہم نے موقع دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر، مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر، ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر، ہماری شادی بیاہ کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے یہ کمپلسری نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم ایک بیٹی کی آواز میں آواز ملانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی شادی بیاہ میں، اپنے عقیقے کے رسم و رواج میں، اور دنیا کے جس لائن میں ہم ہیں وہاں ہم پردے کا اہتمام کریں گے، اپنی بہو بیٹیوں کو پردے کا اہتمام کرائیں گے۔ آج کل شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی حیادار جو ایک عورت شادی میں جاتی ہے کھانے کے لیے، وہ نمائش کے لیے نہیں جاتی، بعض عورتیں ہوں گی نمائش کے لیے جاتی ہیں، لیکن کم بختوں نے وہاں بھی ان کو بے پردہ کر دیا ہے۔ اسکرین یہاں لگائیں گے اور پوری شادی محل میں اس کی نمائش ہوگی۔ کوئی عورت اگر با پردہ ہے جس کو زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا ہو اس کے گھر والوں کے علاوہ، شادی میں ہم اسے برہنہ کرتے ہیں، شادی میں ہم اسے بے نقاب کرتے ہیں، ویڈیو گرافی ہوتی ہے، اسکرین یہاں لگاتے ہیں، ہر جگہ پر لگاتے ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے بے پردگی؟ یہ پردے کے خلاف کون اعلان کر رہا ہے؟ تو آج ہم کسی دوسرے کو قصور دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔
پتہ چلے گا ایک بچی پردے کے خلاف لڑ رہی ہے، ہماری مسلم اسٹوڈنٹ طالبات لڑ رہی ہیں، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا صرف ہم ان کے موبائل میں ویڈیو بار بار دیکھا کریں، اپنے اسٹیٹس میں رکھا کریں اور ہم نعرے تکبیر پر صرف اپنے سر کو جھومائیں؟ یہی ہے کافی؟ نہیں میرے دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود پردے کا اہتمام کرائیں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام میں پردہ کمپلسری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔